اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے؟ دیکھو یورپ امریکہ میں آزادی ہے تو وہاں اتنے مسائل نہیں ہیں، یہاں تو کوئی خاتون جیسے یہاں سے نیا آدمی امریکہ جائے نا تو 3 دن تو وہ بدنظری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا اس کا. 3 دن تک بدنظری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. ایک خاتون نے بتایا میں اپنے میاں کے ساتھ امریکہ گئی، وہ سارا دن لڑکیوں کو ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کی ٹانگیں دیکھی نہیں تھی. بیوی سے بھی شرم نہیں آ رہی لیکن وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا ان سے. تو اب لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیونکہ ہمارے یہاں عورت پہ پردہ ہے نا تو اب دیکھو وہاں جا کے کیسے عجیب سے ٹھرکی سے بن جاتے ہیں، جھانکتے رہتے ہیں. تو بالکل آزاد جب ماحول ہو جائے گا تو پھر اتنے یہ جو ٹھرکی پن ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کچھ تو عقلی دلائل دیے. عقلی تو یہ کہ میں نے کہا وہ ٹھرکی ہم سے زیادہ ہیں، یہ ذہن میں رکھو. وہ بدنظری نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو یہ چھچور بنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ اس کو چھچورا پن سمجھتے ہیں، وہ سیدھے نائٹ کلب میں جا کے زنا کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارا ان مسلمان 10 سال بغیر زنا کے زندہ بھی رہ لیتا ہے، گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، لیکن وہ لوگ چند دن بھی زنا کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کی حرام خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، وہ نہیں رہ سکتے. چند دن بھی وہ صبر نہیں کر سکتے، پاگل ہونے لگتے ہیں. جو افغانستان میں امریکی فوجیں آئی ہوئی ہیں ایک افغانی نے مجھے بتایا، کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہونے لگتے ہیں، ان کو اگر زنا کے لیے عورت نہ ملے بالکل دماغ خراب ہونے لگتا ہے ان کو. ان کے لیے باقاعدہ حکومت کی سطح پہ انتظام کیا جاتا ہے، ایسے ان کا دماغ پھٹتا ہے. اور ہمارے والے 2 سال سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، کوئی امریکہ میں جاب کر رہا ہے، کوئی کہاں. بہت سے ٹھیک ہے بہت سے برائیوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے صبر بھی کرتے ہیں. تو ٹھرکی کون ہوا؟ وہ تو یہ بیچارہ جا کے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ عجیب سا اس کو فیل ہو رہا ہے. تو لیکن دلائل سے دے رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پھر میں نے ایک بات کہی کہ دیکھو گورنمنٹ کا بھی قانون ہوتا ہے، حکومت کا بھی ہوتا ہے، تو اللہ کا بھی ہے. اللہ کہتا ہے عورت بے پردہ نہیں گھومے گی، بس اس کی لاجک سمجھ میں آئی ہے نا، بھائی اللہ نے کہہ دیا. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار جب شادی شدہ زنا کرنے والے کو قتل ہی کرنا ہے، رجم کیا جاتا ہے نا جو شادی شریعت میں حکم ہے، عورت کو بھی مرد کو بھی، تو جب جان سے مارنا ہی ہے تو پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر تو اشکال پیدا ہوتا ہے نا بھائی. جو شریعت کہتی ہے جو شادی شدہ مرد زنا کرے تو کیا کرو، اس کو سنسار کرو، پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. تو جب ہلاک ہی کرنا ہے، موت کے گھاٹ ہی اتارنا ہے تو گردن اڑا دو اس کی. میں نے کہا بھائی اس کی بہت ساری حکمتیں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. شارٹ جواب یہ ہے کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے قانون دے کے کہ یہ مجھے اللہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. اگر ہر چیز کی اللہ کے ذمے لاجک بیان کرنا ہو پھر اللہ ہمیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ میں نے جو حکم دیا یہ اس لیے ہے، تو پھر ہم اس حکم کو لاجک کی وجہ سے کریں گے، اللہ کی وجہ سے نہیں کریں گے. اللہ کو یہ بھی تو حق ہے کہ وہ کہ میں خدا ہوں، میں نے کہہ دیا تو کرو نا، یہ میری مخلوق ہے بس کرو اس کو. تو اللہ حکومت کا بھی امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں یا مجھے سمجھتے ہیں. ہم جو قربانی کے جانور کاٹتے ہیں کوئی لاجک تھوڑی ہے اس کی، کروڑوں اربوں روپے کا مال ضائع ہو جاتا ہے. ہم اس لیے کاٹتے ہیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کہہ رہے کاٹو تو ہم کہیں گے بھائی اب اللہ ہے تو اللہ تو کہہ رہے ہے کاٹو تو کاٹنا پڑے گا. ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے استاذ نے ایک کام لگایا، وہ کام بڑا فضول سا تھا. ہم نے کہا اتنا فضول کام آپ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ بڑے استاذ ہیں، انہوں نے لگایا ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا حکم ہے، ورنہ میں یہ کام نہیں کرتا. کیونکہ اب یہ کام اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے؟ بڑے استاذ. ابا نے کوئی حکم دے دیا، حکم بالکل ہی فضول سا ہے. ابا نے کہہ دیا بل آ گیا ہے، حالانکہ ابھی 15 دن باقی ہیں بل جمع کرانے میں اور آج آپ کو فرصت بھی نہیں ہے، لیکن ابا نے کہا آج کی تاریخ میں بل جمع ہونا ضروری، بس آج مجھے چاہیے. اب آپ ابا سے تھوڑا سا سمجھاؤ گے ابا کل مجھے فرصت ہوگی، آج میں ذرا مصروف ہوں. ابا نے کہا نہیں، ہر قیمت میں مجھے یہ کیا چاہیے. اب آپ بولو گے یار بل کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن ابا کو خوش کرنے کی اہمیت بہرحال. اب وہ
किसी मुफ्ती से भी पूछोगे वो बोलेगा आज ही जमा कराना वाजिब हो गया है अब आपके ऊपर, क्योंकि अब्बा को तकलीफ देना क्या है, नाजायज। अब अब्बा को खुश करने के लिए करना पड़ेगा आपको, भाई अब्बा है। तो इसी तरह मेरे भाई अल्लाह भी क्या देखता है, अपने बंदों का इम्तिहान लेता है कि मुझे अल्लाह समझते भी कि नहीं समझते। अगर इस्लाम के हर हुक्म में लॉजिक हो तो इस्लाम में और अक़वाम मुत्तहिदा में कोई फर्क नहीं रहेगा फिर सही है ना। अक़वाम मुत्तहिदा वाले भी पहले बैठ के सोचते हैं ये बना, तो फिर वो कानून बना दिया, भाई ये हो गया। तो अल्लाह ने ये भी तो साबित किया है कि मुझे मानते भी हो कि मैं खिला रहा हूं, मैं पिला रहा हूं, मैं तुम्हें रोटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें आसमान से बारिशें बरसा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं करो, बोले नहीं यार अल्लाह, ये तो पत्थर लगेगा तो सर फटेगा इसका तो है भाई। जब शादीशुदा ने ज़िना किया फट जाएगा, इसका सरवर फट जाएगा, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। तो अल्लाह वैसे भी तो जलजले के जरिए उसको मार सकते हैं, बम धमाके में भी तो फाड़ सकते हैं उसको, किसी बीमारी में डाल दें 10-10 साल तक तड़पता रहे बीमारी में। तो अल्लाह ने कह दिया भाई पत्थरों से मार के हलाक करो। अब ये मुसलमान का भी इम्तिहान है, हुकूमत का भी इम्तिहान है। तो अल्लाह मानोगे तो ये काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह मेरे भाई औरत को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, उसकी लॉजिक आपकी समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो ये अल्लाह का हुक्म है, करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसी तरह बाकी भी सारे हकामात हैं, वो भी इसलिए करने पड़ेंगे कि आप अल्लाह को अल्लाह मानते हो तो करने पड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह